الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ آل عمران ہے جس کی آیت نمبر 190 سے لے کر 195 تک 6 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی ہے. ان آیات کا موضوع جو ہے وہ ہے ایمان اور ایمان کے نتیجے میں انسان کے کردار کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ان آیات کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں. ایمان کے حوالے سے ہمارے پہلے بھی درسوں کے اندر جو ہے وہ کچھ گفتگو ہوئی ہے. اس کو چونکہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے ایمان جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں ایمان مجمل اور مفصل. یہ مجمل ایمان جو ہے نا یہ ہے اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کا ادراک، فہم، معرفت. یہ ایمان انسان کو اس کائنات کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے نتیجے میں حاصل ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ حامیم سجدہ میں
سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں. آفاق تو ماشاءاللہ سارے زیادہ تر استاد لوگ ہی ہیں، تو مطلب حد نظر یہ سارا آفاق ہی ہے. اور وفی انفسہم، خود ان کے اپنے اندر بھی ایسی نشانیاں دکھائیں گے، حق کا اعتراف یہ کر لیں گے ان نشانیوں کو دیکھ کر. لیکن یہ جو ادراک ہے یا یہ جو ایمان نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے نا وہ آلودہ نہ ہو، وہ مسخ نہ ہو گئی ہو، اور عقل بھی سلیم ہو. یہ ہم نے سورہ لقمان کا ایک درس جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی. حکمت کیا ہے؟ حکمت وہ صلاحیت ہے جو ایسے انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی فطرت سلیم ہو اور عقل جو ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ درست ہو. تو اب یہ دونوں جو ہیں یہ ملنے سے انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یا اسے کہہ لیں کہ اس میں حکمت پیدا ہوتی ہے. تو ایسا انسان پھر جب کائنات میں غور و فکر کرتا ہے یا اپنے اندر غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ معرفت رب اسے نصیب ہو جاتی ہے. اور معرفت رب کا مطلب یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا، یعنی اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم اسے حاصل ہو جاتا ہے. جب یہاں تک انسان کی رسائی ہو جائے تو اب لا محالہ اس انسان کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے کہ تفصیل کیا ہے. یعنی اجمال تو مجھے پتہ چلا ہے، لیکن تفصیل کی انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایک جستجو پیدا ہوتی ہے. یہ تفصیل نہیں پتہ لگ سکتی وحی یا پیغمبر کا کوئی امتی جو ہے اس سے ملاقات کے بغیر. ٹھیک ہے نا؟ یا پیغمبر سے براہ راست ملاقات ہو جائے، یا پھر کوئی پیغمبر کا امتی ہے جس کے ذریعے سے وہ ہدایت اللہ وہی جو ہے وہ کلام جو ہے وہ اس انسان تک پہنچ جائے تو اسے تفصیل کا پتہ چلتا ہے. لیکن جو بات یہاں میں عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ وہ اس کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی کسی چیز کو جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ لگ جائے کہ جس چیز کو میں ڈھونڈ رہا ہوں تلاش کر رہا ہوں وہ فلاں جگہ دستیاب ہے. اب اگر واقعی اس کے اندر جو ہے وہ طلب سچی ہے، واقعی اس کے اندر جو ہے وہ یہ ضرورت کا احساس اسے ہے، تو یہ احساس جتنا ہوگا اتنا ہی جلدی وہ وہاں پہنچے گا، اور جس چیز کی اسے ضرورت ہے یا جو چیز جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے اسے جو ہے وہ پالے گا. اچھا، یہی اگر آپ نے مضمون دیکھا ہو تو سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے. اب دیکھیں وہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر وہ ڈیسیجن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنا کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی پھر یہ تجھے کہاں سے آیا؟ یعنی اتنا کچھ پا کر اب وہ مانگ رہا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک جو وہ پہنچا ہے وہ اس حکمت جس کو میں نے کہا کہ فطرت اور عقل کی سلامتی جو ہے اس کے ذریعے سے اس نے جو جستجو کیا ہے نا، غور و فکر کیا ہے، تو وہ یہاں تک تو پہنچ گیا ہے.
تفصیل کے اب اسے ہدایت چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم یعنی مفصل ہدایت سے یہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں مل سکتی، یا تو اللہ کی طرف سے وہی اتر جائے اس بندے پر، یا پھر پیغمبر سے ملاقات ہو، یا پیغمبر کے کسی امتی کے ذریعے سے جو ہے وہ پھر اس تک یہ ہدایت پہنچے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا یہ اہم ہے کہ چونکہ اس کے اندر یہ طلب ہے، اس کو پتہ لگ جائے کہ میری طلب یہاں سے پوری ہوتی ہے، پھر وہ کوئی دیر نہیں لگائے گا، یعنی پھر اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے جب اسے پتہ لگ گیا نا۔ اس کی مثال جو ہے وہ میں دیا کرتا ہوں، دیکھیں ابو بکر صدیق ہیں اس کی مثال، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، پیغمبر تو سارے ہی اس کی مثال ہیں، ان کی بات اگر کریں تو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیا نا، تو 40 سال سے پہلے آپ کی حیات کیا تھی؟ آپ اس وقت بھی موحد تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام، اور اس طرح چیدہ چیدہ لوگ ہوتے بہت کم ہیں یہ لوگ، وہ انتہائی بری سے بری جگہ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایک علیحدہ سمجھ لیں کہ ان کا نظریہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا ان کے سامنے جب ان کی وہ طلب جو ہے اس کا سامان جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو یہ اس میں دیر نہیں لگاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت جو ہے وہ پیش کیا نا، تو اس نے وقت لیا ہے، اس نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچا ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ جو آدمی جو ہے نا وہ ایک چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے، اور وہ چیز اسے نظر آ جائے گی، تو پھر اس میں تاخیر کیوں کرے گا؟ وہ تو فوراً اس کو جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ تو جو ہے نا وہ یہ ہے اس کا جو ہے وہ دوسرا مرحلہ۔ تو یہ دونوں مرحلے ان آیات کے اندر بیان ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی جس کو میں نے ایمان مجمل کہا، اور وہ بھی جس کو ایمان جو ہے وہ مفصل ہم کہتے ہیں، یا اس کو وہ جو کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ اچھا ایک اور بات اس میں سمجھ لیں جی، ایک ایمان جو ہے نا، ایک ہم کہتے ہیں، اب یہ میں نے ایک وہ ایمان مفصل اور ایک مجمل بتایا تھا، اب ایک اور طرح سے اس کو سمجھ لیں کہ ایک ہم کہتے ہیں ایمان شعوری، اور ایک کہتے ہیں غیر شعوری۔ اچھا غیر شعوری جو لفظ ہے نا، اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ غیر شعوری کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مطلب غیر شعوری بھی ایمان ہی ہے، شعوری بھی ایمان ہی ہے، لیکن اس کو سمجھیں گے تو پھر فرق بھی سمجھ آ جائے گا۔ شعوری ایمان وہ ہے جس کے لیے ایک آدمی نے محنت کی ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کمایا ہے، اکتساب کیا ہے۔ ان آیات میں اصل میں اکتسابی ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ ایمان جو آپ نے کمایا ہے، محنت کر کے کمایا ہے، اور وہ جو آپ نے محنت جس پر کی نہیں ہے، چھپر پھاڑ کے مل گیا، جسے کہتے ہیں نا ایک کمائی ہو جڑی تسی محنت کر کے کمائی تے اصل وہی ہے جن محنت کر کے ماں جا ادنا ہی لب گیا، تے پیسہ تے وہ بھی ہے، دولت وہ بھی ہے، دولت وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ دیکھیں ہم اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، ہمیں کسی کو یاد ہے جی میں کب شعوری طور پر مسلمان ہوا، میں نے کب شعوری طور پر کلمہ پڑھا کہ جی میں مسلمان ہوں، اس وجہ سے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں؟ اسی طرح مسلمان ہے نا، غیر شعوری طور پر مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، اسی طرح نمازیں پڑھنے لگا، کوئی نہیں پڑھنے لگا، کوئی جو ایک ماحول ہے نا اس میں۔
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہے غیر شعوری ایمان بھی ایمان ہی، ٹھیک ہے نا، البتہ فرق ضرور ہے، ایک شعوری ہے، یہ شعوری اور غیر شعوری جو ہے نا، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ دیکھیں آسمان کو چلے چھوڑے، درخت سے پھل جب گرتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ زمین پر جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً پاکستان میں اگر 24 کروڑ انسان ہے تو 24 کروڑ کے 24 کروڑ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ پھل کہاں جاتا ہے؟ زمین پر جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے ہی جب انسان ایسے ہی سمجھتا ہے نا، پھر وہ نیوٹن کو کیا پریشانی ہوئی کہ جی یہ نیچے کیوں نہیں آتا، اوپر کیوں نہیں جاتا، ادھر ادھر کیوں نہیں جاتا، سمجھ گئے؟ اچھا، نیوٹن بھی تو یہی کہتا تھا نیچے آتا ہے، اور باقی ساری دنیا بھی کہتی ہے نیچے جاتا ہے۔ اب اس نے اس فلسفے کو سلجھانے کی کوشش کی ہے نا کہ یہ نیچے کیوں آتا ہے۔ اب اس نے پتہ نہیں کتنی اس کے اوپر محنت کی ہے، صبح شام دوپہر۔ اچھا، وہ اس نے نتیجہ مختلف نکالا، اس نے بھی نکالا زمین پر آتا ہے، یعنی اچھا اس کو کہتے ہیں ایمان، یعنی ایک عام آدمی بھی کہتا ہے کہ پھل زمین پر آتا ہے، یعنی اس کو ایمان سمجھیں کہ جی پھل زمین پر، نیوٹن بھی کہتا ہے کہ پھل زمین پر آتا ہے، وہ کیوں کو تلاش کرتا ہے، باقی اسی طرح ہی مانتے ہیں۔ اب اس نے ہو سکتا ہے کالے بالوں کے ساتھ یہ تحقیق شروع کی ہو، سفید ہو گئے ہوں، اور عام طور پر جو ہے وہ جب آپ ایک چیز کی تحقیق کرتے ہیں نا تو بشرطے کہ اس کو آپ نے پرابلم بنایا ہوا، تو آپ اسے جب ڈھونڈتے ہیں نا تو یہ تو گھر میں بھی ہمیں تجربہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی، ایک ہی کی چیز کو دو دفعہ اٹھاتے ہیں، کبھی تکیے کو اٹھایا، کبھی چادر کو اٹھایا، کبھی ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی، یعنی ہم نے رکھی ہوتی ہیں سنبھال کر، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہاں پڑی ہیں، وہ مل جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ جو تحقیق کرتے ہیں نا، وہ جو چیز جس کی کر رہے ہوتے ہیں اس تک تو پہنچنے سے پہلے وہ کئی چیزیں اور تلاش کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ایک عام یقین کے پھل زمین پر آتا ہے، اور ایک وہ نیوٹن کا جو ایکسپیرینس ہے کہ جی یہ پھل اس وجہ سے زمین پر آتا ہے، یا اوپر سے کوئی چیز زمین پر اس وجہ سے گرتی ہے کہ اس میں گریوٹی ہے۔ یہ جو فرق ہے نا، یہ ہے شعوری اور غیر شعوری میں فرق۔ باقی تو ظاہر بات ہے، کسی آدمی کو آپ سوئی دے کر کہیں کہ بھئی یہ سوئی جو ہے نا یہ تیرے گی یا ڈوبے گی، وہ کہے گا ڈوبے گی۔ لیکن اسے کہیں کہ جہاز پانی میں کیوں تیرتا ہے، اتنے لاکھوں ٹن کا جہاز کیوں تیرتا ہے، یہ فلسفہ اسے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی فرق ہے جی شعوری اور غیر شعوری میں۔ اچھا، یہ جو شعوری ہے نا، اس کی اہمیت ہے، جس وقت آزمائش آئے گی تو اس آزمائش کے سامنے جو ڈٹنے والا ہے نا، وہ وہی ہے جو شعوری ایمان رکھتا ہے۔ وہ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح ہم نے ماحول کو دیکھ کر مسلمان ہے، ماحول کے مطابق مسلمان ہے، کیونکہ ماحول کے اندر اسلام ہے نا، جو بھی اسلام ہے وہ ماحول کے اندر ہے، لہذا ہم مسلمان ہیں۔ اور جب ماحول ادھر ادھر جانے لگے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ہمارا جو یقین ہے اس کے اندر بھی فرق آ جائے گا، کیونکہ ماحول کے اندر جو ہے وہ اب وہ استقامت نہیں رہی نا۔ عام لوگ، وہ میں مثال دیا کرتا ہوں، مثال تو چھوٹی سی ہے لیکن آپ غور کریں کہ مسجدوں کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو
اس وقت ایک تصور یہ بھی ہے نا کہ بالکل پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے. اب جب حکومت کا دباؤ آیا یہ 5-5 فٹ کے اوپر پڑھو تو پھر 5-5 فٹ پر بھی ہونے لگ گئے. جب یہ یقین ہے یہ کہ ہوتی اسی طرح تو پھر دباؤ کو برداشت نہیں، یعنی وہ جب دباؤ آیا ہے تو وہ چونکہ اسی طرح کا یقین تھا نا، وہ اجتماعی یقین تھا، وہ اجتماعیت جو ہے وہ ڈھیلی پڑ گئی تو بندہ بھی ڈھیلا پڑ گیا اس میں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. یہ ہے شعوری ایمان کا فرق. اسی طرح اور یہ تو پیغمبر کی مثال ہے، خود لقمان کا کیا تھا، وہ بھی یہی تھا. تو یہ فرق ہے. اور یہ دور جو ہے نا یہ دجالی دور ہے. جتنی دیر تو پردہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے، بچے ہوئے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو ایک مثال دیا نا کہ حکومت کا دباؤ آیا کہ 5-5 فٹ کے اوپر نماز ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت کا اور دباؤ آ جاتا مسجدیں بند کر دو، مسجدیں بند کر لیتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دور آ رہا ہے، یا تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دجال سے واسطہ ہی نہ ڈالے، ورنہ یہ ایمان کام نہیں دے گا. تو یہ ہے شعوری اور غیر شعوری جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فرق. چلیں جی اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ پہلے وہی مرحلہ ہے یعنی غور و فکر کا. اور غور و فکر بھی کہاں ہے؟ کائنات میں اپنے اندر یا کائنات کے اندر جو ہے وہ غور و فکر ہے. اور اس کے نتیجے میں معرفت رب ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ کاریگری جو ہے نا، کاراگری جو ہے اس کے ذریعے سے کاریگر تک رسائی. جس طرح دنیا میں اب یہ کاراگری ہے، یہ تعبیر کاراگری ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ کسی تعبیر کو مثالی سمجھ کر کہتے ہیں جی ہم نے اس طرح کا بنانا ہے، وہ کس مستری نے کس انجینئر نے بنایا اس کو تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو کاراگری ہے نا اس سے ہمیں طلب پیدا ہوئی ہے کاریگر کی. کاراگری کو دیکھ کر کاریگر کی طلب پیدا ہوئی ہے نا. تو گویا کہ کاریگر کی صلاحیتیں ہم نے اس کی کاراگری سے پہچان لی ہے نا. تو یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کاراگری ہے. میرا وجود خود یہ اللہ کی کاراگری ہے. تو اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہاں اسی کا ذکر ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، یہ تخلیق خلق بنانا، یہ ہے یہ جو چیز بنی ہے وہ ہے کاراگری. یہ آسمان ہے، زمین ہے، یا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے. واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو رات اور دن جو ہے اس کا آنا جانا عدلنا بدلنا، لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر نشانیاں ہیں اولو الالباب، جو اولو الالباب ہیں ان کے لیے. یہ اولو الالباب اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لب لباب، یہ وہی ہے. لب لباب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے اور اب ظاہرہ کتاب پڑھنے میں تو آپ کو بڑا ٹائم لگا. اب آپ نے اس کا لب لباب خلاصہ جو ہے نا وہ کسی کو بتایا، یا وہ دودھ کی چاٹی بھری ہوئی ہوتی تھی نا دہی کی یا دودھ کی، تو اس میں مکھن نکلتا تھا لب لباب اس کا، یعنی وہ اس کا خلاصہ ہوتا تھا. انسان کے وجود میں اس دماغ کو
وہی مقام حاصل ہے. یعنی انسان کے وجود میں یہ دماغ جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں جیسے وہ بری چاٹی دودھ کی جو ہے یا دہی کی جو ہے نا اس میں مکھن ہے. یہ مقام اس کو حاصل ہے. تو فرمایا یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے یہ رات دن کا الٹ پھیر ہے. اس میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ جن اولو الالباب کے لیے، جن کے پاس یہ دماغ موجود ہے. دماغ تو سب کے پاس موجود ہے، غور و فکر کرنے والا دماغ. اس سے وہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو استعمال میں لاتے ہیں. تو فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب، آیت کی جمع آیات ہے اور یہ کہتے ہیں نشانی کو، یعنی کسی چیز کی پہچان جو ہے وہ ہو جائے، اس سے کسی چیز کا کی یاد جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ آ جائے. اب یہ صرف ایک دفعہ تو نہیں ہوتا. وہ آپ سمجھیں کہ جی ایک آدمی نے اوپر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا تو سمجھ گیا، یا زمین کی طرف دیکھا سمجھ گیا، پہاڑ کی طرف دیکھا سمجھ گیا کہ اللہ کی معرفت ایسے نہیں ملتی. اس کے لیے بالکل وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک آج کل کے دور میں کہتے ہیں جی تحقیق میں عمر لگ گئی. اس میں یہ بندے کو کھپنا پڑتا ہے. ویسے تو سارے آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، زمین کو بھی دیکھتے ہیں، رات دن کا الٹ پھیر نہیں دیکھتے. ہمارا دماغ نہیں کہتا کہ رات ہو گئی ہے، دن ہو گیا. اصل کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پورے طور پر جو ہے وہ کھپانا. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یاد کیا اللہ کو، یعنی اپنے مالک کی تلاش جو ہے وہ کی. کیسے؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، گویا کہ ہر وقت. یعنی ہر وقت ان کے دماغ پر یہ مسئلہ سوار رہا. وہ ایک جو ہے نا وہ جب ہم پڑھتے تھے تو ایک واقعہ اس کے اندر جو ہے وہ ہوتا تھا کہ وہ ارشمیدس ایک سائنسدان تھا، جتنی کو سائنس سامنے پڑی تو اس کے بھی ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا نا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا جی، میرا میں کہاں سے آیا، جو ہے نا وہ میری حقیقت کیا ہے. اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے. یا یہ زمین کی کیا حقیقت ہے، یہ رات دن کی کیا حقیقت ہے، یہ کہاں سے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کو یہ پرابلم آ گیا پیش کہ سونے کے اندر جو ہے نا وہ یہ دوسری جو ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا کیسے پتہ لگایا جائے. اب پتہ نہیں وہ اس کی عمر کے کس حصے میں اس کو یہ مسئلہ درپیش آیا، اور وہ ہر وقت ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک مسئلے ایک گواچی چیز لب دیں کئی اور لب لیندہ بندہ. تو وہ ایک دن جو ہے نا وہ کہیں اپنے وہ پانی کے ٹب کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا. نہاتا تو پہلے بھی ہوگا نا وہ اسی دن. اچھا ہوں اسی میں بھی آپ دیکھیں، یعنی وہ نہا رہا ہے کپڑے اتار کا تو اب بھی اس کے دماغ میں وہ مسئلہ ہی ہے. یہ کبھی آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کوئی پرابلم آپ کو جو ہے وہ بن گیا ہے تو وہ رات کو آپ سوتے ہیں نا، لیٹتے ہیں تو دماغ میں وہی ہے، اور اسی پرابلم کے ساتھ سو گئے. جے کتے راتی ادھی راتی جا کے کھلی تو پھر وہی یاد آ گیا، پھر سو گئے، پھر سویرے اٹھے پھر وہ گھومی جا رہا تھا، کیونکہ وہ آپ نے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے. اب وہ پانی کے اندر ٹراب بھر کے جب بیٹھا تو اس کا توجہ اس طرف گئی کہ اس کا وزن کچھ کم محسوس ہوتا ہے. اس کو جو پانی میں بندے کا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اب اسی سے اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب میں یہ بھی تلاش کر سکتا ہوں یا اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہوں کہ یہ ملاوٹ کتنی ہے اس اصول کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا اس کے دماغ کے اوپر یہ مسئلہ حاوی تھا کہ وہ بغیر ہی کچھا پہنے باہر بھاگ گیا.
وہ یعنی اب آپ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ لیلا گزر رہی تھی تو کوئی نماز پڑھ رہا سی تو وہ دیکھ دی ننگی، انہوں نے کہا میں نماز پڑھی جانا تو اگے دی ننگے، انہوں نے کہا تو نماز کہ پڑھتا، انہوں نے کہا میں اللہ دی پڑھدا، انہوں نے کہا پھر تو مینوں کداں دیکھیا تو تے اللہ نو ویکھن دیا سیگا، اللہ نال سے مصروف سیگا، میں تینوں کداں نظر آ گئی؟ وہی گل ہے کہ وہ اس کو اب یہ نہیں پتا کہ باہر لوگ جا وہ مجھے ننگا دیکھ لیں گے، اس کو اپنا وہ پرابلم جو ہے نا وہ اس کا حل ہوا۔ تو یہ ہے جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ رات دن کھڑے بیٹھے انہوں نے تفکر کیا ہے آسمان و زمین کی تخلیق پر، اور یہ تفکر آج مسلمان کدھر کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں وہ کر کے بتاتے ہیں نا، جو میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ انہوں نے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس کو کیپچر کر کے ہمیں یہ اب یہاں بغیر کسی جو ہے وہ کہ تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں۔ یعنی موبائل کیا ہے، یہ تو ٹی وی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو یہ جنہوں نے غور و فکر کیا ہے نا ان کو ہی سمجھ آئے گی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کھڑے بیٹھے لیٹے وہ تفکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق پر، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی یہ پھر اس کی رسائی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، تیری اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جو ہم کہتے ہیں نا ذات اور صفات، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کاراگری کو، یہ تعمیر کی کاراگری کو دیکھ کر ہم نے کاریگر کو کی کچھ صفات جو ہے نا وہ ہم نے ان کا تعارف ہمیں ہو گیا، باقی تصویر نہیں ہمیں پتا کہ اس کی شکل کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، قد کتنا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ لیکن اسی طرح اللہ کا یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا جب وہ مطلب ہم یہ کہیں کہ جی اگر فرض مال ہم کہیں تصویر کیسی ہے تو فوٹو کیسا ہے، اس کا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جو یعنی صفات ہیں جو منتقل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس اپنی تخلیق کے اندر، جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہے نا وہ ایک کاریگر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں یا اپنا فن جو ہنر جو ہے نا وہ اپنی تخلیق کے اندر جو ہے وہ منتقل کرتا ہے نا۔ تو سبحانک فقنا عذاب النار، تو اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو بھی تو نے آگ کے اندر داخل کر دیا فقد اخزیتہ، وہ مارا گیا، وہ ڈوب گیا جدا کہندے ہیں۔ یعنی جس کو بھی یہ میں نے وہ جب ہم نے سورہ فاتحہ کا درس ہوا تھا تو اس میں نے بتایا تھا کہ مالک یوم الدین کے ذیل کے اندر یہ بات جب وہ آئی تھی کہ یہاں تک کیسے پہنچا، وہ اس کو اسی تخلیق میں غور و فکر کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حساب کسی دن دینا ہی پڑنا ہے، حساب تو ہوگا، عمل کوئی ضائع ہونے والا نہیں ہے، اللہ نے فضول نہیں پیدا کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ تو نے باطل بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر کہتا ہے کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے، آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ بس اسے ہی کھان پین واسطے تمہیں پیدا کیتا سیگا، نچن کودن واسطے پیدا کیتا سی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو بھی تو نے داخل کر دیا آگ میں وہ تو برباد ہو گیا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ آیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ،
अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और ऐसे जालिमों को कोई मदद देने वाला नहीं होगा। यानी ये तक उसका यकीन है इस गौर व फिक्र के नतीजे में कि जिसको अल्लाह ताला पकड़ेगा उसे कोई छड़ाने वाला नहीं होगा, कोई उसका मददगार नहीं होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। अब ये जी इससे आगे दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। यानी इतना कुछ तो उसने गौर व फिक्र के नतीजे में जब यहाँ तक पहुँच गया है ना, अब इससे अगली बात है वो बचना भी चाहता है, और बचने के लिए फिर अब उसको जो है वो तफसीर चाहिए, और तफसील बताने वाला उसे पता चल गया कि फलां जगह से मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, यानी जो मेरी तलब है वो इसमें फलां मेरी मावनत कर सकता है। अब वो इंतज़ार करेगा जी कितने रब सबब राज मैनू टकरेगा तो गल करांगा, या वो जाके ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ठीक है ना, ये है फ़र्क भी। जिस तरह आग जो है ना, आग आप लकड़ी के पास ले जाकर लगाते हैं, और पेट्रोल जो है वो खुद आग के पास पहुंच जाता है। ये है जिसके अंदर वो ये ईमान पैदा हुआ है ना, इक्तसाबी ईमान, शऊरी ईमान जिसको मैंने कहा, जिसमें ये पैदा हो गया है। और अगरचे मुजमल है, अब उसको तलब है तफसील की, और उसके सामने कोई शख्स कोई रसूल दावत लेकर आ जाएगा, या रसूल का कोई उम्मती, या उसे पता लग जाएगा कि फ़लाँ जगह से मेरी ज़रूरत पूरी हो सकती है, फ़लाँ जगह एक आदमी है जो मेरा मसला हल कर सकता है, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें, रब्बाना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। ऐ हमारे रब, हमने सुना एक मुनादी करने वाले को, जो मुनादी कर रहा था, लेकिन किस चीज़ की मुनादी कर रहा था? ईमान की मुनादी कर रहा था। और क्या कह रहा था? अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना, कि लोगों अपने रब के ऊपर ईमान ले आओ तो हम ईमान ले आए। अब ये देखिए जी, ये उसी जगह ईमान ले आए, या वो घर को चलेगा जी, जाके सोचते हैं, मशवरा करते हैं, राती सोवांगे। ये है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या जो वहाँ तक जिस पहुँचा हुआ है, जिसकी अब ज़रूरत है, वो क्यों घर जाएगा? वो तो वहीं उसे कबूल करेगा। बेशक। वो जिसने जब पहचान लिया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसे उसी वक्त अपने कब्जे में लेगा। जो सोचने के लिए जाएगा, मशवरे के लिए जाएगा, वक़्त आएगा, अभी वो वहाँ पहुँचा ही नहीं है, ठीक है ना? वो अभी उस मुकाम के ऊपर जो है वो नहीं पहुँचा। वो मुनादी कर रहा था, उसको आवाज़ आई है। ये मुनादी क्या होती है? ये देखें, ये मैंने खुद मुनादी करने वाले सुने हुए हैं जो हमारे दौर में भी करते थे, और वही लफ्ज़ है जो यहाँ इस्तेमाल हुआ। असल में जिस वक़्त ये लाउड स्पीकर नहीं होते थे, तो उस वक़्त भी, या रेडियो नहीं है, अखबारात भी हमारे इलाके में तो मेरे ख्याल में 3-3 दिन बाद ही कहीं पे पहुँचता था, इतनी सड़कें भी नहीं होती थी। तो अब मसाइल लोगों के थे, अगरचे आबादियाँ छोटी थी, मसाइल लोगों के जो वो थे, किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी की कोई फौतगी हो गई, तो गांव देहात में तो फिर भी एक चौकीदार होता था, उसको कह दो तो वो गांव में चक्कर लगा के बता देता। लेकिन ये कस्बे जो होते थे, यहाँ मसाइल थे। तो अब यहाँ होते थे मुनादी करने वाले, उनका पेशा ये होता था, उनको 1 रुपया दो, ज़माने में रुपया बड़ा था, 1 रुपया दे दो तो वो तुम्हारी मुनादी कर देंगे। अब वो बच्चा गुम हुआ है, जाके उसको मुनादी करने वाला जो है उसको ढूंढा है, और उसको कहा ले मुनादी कर दे।
اس کو بتا دیا کہ بچہ اتنی عمر کا ہے، ایسا لباس پہنا ہوا ہے، ایسا رنگ ہے. اچھا وہ اب اس نے اپنے گھر سے نا ایک ਅੱਜ ਇਹ ਢੋਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ. وہ اس نے اٹھایا، موڈے ماریا اور وہ چلا گیا باہر. جا کر اس نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈگا مارا. تو چونکہ یہ گاڑیاں شاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں یا دوسرا چیزیں، پرسکون ہی ماحول ہوں تھا. اور جب اس کی آواز آتی تھی نا تو گھروں میں عورتیں بھی ہیں نا تو وہ بھی دروازے کے ساتھ لگ جاتی تھی کہ منادی کوئی ساڈے متعلق نہ ہوئے. یعنی ہوتا ہے نا جس طرح کوئی اعلان ہو رہا، ہم کہتے ہیں یار دیکھو کہ ساڈے متعلق نہ ہو، تو اس طرح لگ کر توجہ کر کے سنتے تھے. تو میرے خیال میں وہ جو اب کافی سارا اس میں بھول چکا ہوں، جس طرح ہر پیشہ ور آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے کچھ الفاظ جملے اس نے رٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ درمیان میں سے کچھ اس کے جملے مجھے یاد ہیں جو ہمارے یہاں کیا کرتا تھا. تو وہ اسی طرح کچھ جملے بولنے کے بعد کہتا تھا جناب اعلیٰ کیا کہتا ہے منادی والا، منادی سننا غور سے، پھر بات کرنا کسی اور سے. پھر آگے وہ شروع کر دیتا کہ ایک 4 سال کا بچہ ہے، اس طرح کا لباس ہے، 2 بجے گھر سے نکلا ہے، واپس نہیں گیا، کسی کو جو ہے وہ ملے اطلاع دیں فلاں جگہ پر. اچھا پھر وہ آگے چلا گیا، پھر وہ آگے چلا گیا. اس طرح اس نے اگر بڑا قصبہ ہے تو 2-3 کو لگا دیا. تو اس طرح اس کو کہتے تھے منادی کرنے والا. اب یہاں منادی ہے ایمان کی، اور یہ ہے بھی بغیر ڈھول کے. یہ منادی کون کر رہا ہے؟ وہاں تو کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے کہ جس نے اتنا سفر کر لیا ہے کہ اب اس کی طلب بن گئی ہے ہدایت، اور وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم عطا کر دے. اور کوئی منادی والا کہتا ہے جنہیں صراط مستقیم لینا آ جاؤ. ٹھیک ہے، وہ چارپائی کے اوپر لیٹا رہے گا، وہ تو اٹھ کر بھاگ کر جائے، کیونکہ وہ اس کو تو یہ چاہیے. یہی بات ہے جو یہاں آ رہی ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، جو منادی کر رہا تھا ایمان کی، کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم کہ تم لوگ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ. تو ہم نے اس کی بات سن کر فآمنا، ہم ایمان لے آئے. اب وہ کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اے ہمارے رب، اب اس ایمان کے بدلے میں، یعنی ہم نے تو کوئی دیر نہیں کی. اچھا یہ ویسے آپ غور کریں نا تو ایک 7واں سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں اس طرح کے کچھ لوگوں کا ذکر ہے. اب وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل بتاؤں، وہ بھی اجمالی طور پر یہ ہے کہ کچھ عیسائی تھے جو نبی تھے وہ کافی تعداد میں، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی تلاش حق میں تھے، کیونکہ وہ ایک نبی کے امتی تھے نا، رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جو ہے وہ قرآن سنایا، وہ اسی جگہ ایمان لیا. یعنی وہ سوچنے نہیں گئے، انہوں نے کوئی اس میں دیر نہیں کی. چنانچہ وہ 7واں سپارہ کبھی ذہن میں آپ کے ہو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا وہ کلام جو رسول پر نازل ہوا تھا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. تم نے دیکھا نہیں کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْحَقِّ، تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے اس حق کو پہچان کر یا حق تک رسائی ہونے کے نتیجے میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یقولون ربنا آمنا، اور وہ بھی دیر اینڈ دین ہوتے ہی بول اٹھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. اور یہ عیسائیوں کے علماء تھے، عالم تھے.
ہوگا نا، ایسے ویسے لوگ نہیں تھے یہ کبھی پڑھنا جہاں 7واں سپارہ شروع ہوتا ہے. یہی بات یہاں آ رہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم نے جب ہمارے سامنے ایک ایمان کی منادی کرنے والا آیا تو ہم نے تو فوراً اسے قبول کیا، لہذا اس ایمان کے نتیجے میں اب ہماری دعا یہ ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب تو مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں سے اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا انجام کر نیکوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے ہمارے رب ہمیں وہ وعدے سارے دے دے جو تو نے رسولوں کے ذریعے سے کیے. یعنی ظاہر ہے وہ منادی کرنے والے نے یہ سارا بتایا نا کہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے مغفرت ہے. یہ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو رسول نے بات کہی ہے، جو اس منادی کرنے والے نے کہی ہے، تو اے اللہ تو ہمیں ان وعدوں کا پا لینے والا بنا دے، محروم رہنے والا نہ بنا دے بلکہ ان وعدوں کو حاصل کرنے والا بنا دے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. وہ میں نے عرض کیا تھا نا جب سورہ فاتحہ کا درس ہوا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے، نمبر 2 دنیا. یعنی جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو گیا اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے تو خلاف نہیں کرتا. یعنی تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں ہم اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، ہمارا تو خطرہ ہے نا. دیکھیں یہ ایمان کی ایک حالت نہیں رہتی. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم یہاں سے گاڑی چلاتے ہیں اور ہم لاہور تک جاتے ہیں تو ہم لاہور تک جاگ کر سفر کرتے ہیں. کسی جگہ بھی سو گیا تو پھر کھڈے میں چلا گیا، پھر یا وہ ظالین یا وہ مغضوب علیہم دونوں طرف، اور درمیان میں ہے وہ انعمت علیہم کا سفر، یا ادھر اتر گیا. لہذا صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں اس وقت محفوظ ہوں. قرآن کریم کے اندر بڑے بڑے اپنے وقت کے ایسے لوگوں کا جن کا بڑا مقام تھا. سورہ اعراف میں ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اسے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن آخر انجام کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلہ کا مثل الکلب، اللہ کے نزدیک تو وہ کتے کی مثال بن گیا. تو لہٰذا جو ہے وہ جو یہاں بڑا حشاش بشاش نہاد ہو کر جو ہے وہ جاگتا گاڑی چلا رہا ہے، لاہور کے پاس جا کر جو ہے وہ سو گیا ہے، تو وہ تو جائے گا کھڈے میں. لہذا جب تک سانس نہیں نکلتی نا اس وقت تک جاگنا ہی ہے، توجہ ہی رکھنی ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا تاکہ ہم وہ انعامات کے حقدار بن جائیں. یہ نہ ہو کہ بھی آج تے اسی اس طرح ہے گئے ہیں لیکن کل کی پتا. اب دیکھیں جی اب آگے اللہ تعالیٰ، یہ تو ان کے احساسات ہیں نا جو ایمان لائے ہیں. اب آگے اللہ کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ قبول کرتا ہے ان کا رب جو ہے، ان کے رب نے قبول کی ان کی دعا. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، جواب دیا ان کو ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم عمل کرو، ایمان تو لے آئے ہو نا، عمل کرو اب، اور میں تم میں سے کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کروں گا. من ذکر او انثی، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، اس کا عمل ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو.
اب دیکھیں جب عمل کا کہا ہے تو عمل بھی ٹاپ کے عمل کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ذرا نوٹ کریں. اور یہ عمل وہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ شعوری ایمان ہے. جب آزمائش آئے گی تو یہ کھڑا رکھے گا. جو غیر شعوری ایمان ہے وہ اسی وقت تک آپ سمجھ لیں کہ جب تک آپ کسی آزمائش میں نہیں ہیں اور بس وہ چلے گا. لیکن اگر آزمائش آئی تو پھر خطرے میں ہیں. لہذا یہاں چوٹی کے عمل کی اللہ تعالیٰ نے جو وہ بات کی ہے. اور یہ صورت کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ غزوہ احد کا زمانہ ہے. غزوہ احد کا زمانہ ہے جب یہ سورہ آل عمران نازل ہو رہی ہے. اور اس سے پیچھے وہ سارا احد میں جو کچھ ہوا ہے نا، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 70 صحابہ شہید ہوئے. فرمایا فالذین ہاجروا، پہلا عمل وہ لوگ جو ہجرت کر جائیں، مہاجر ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ کبھی سننا اور بات ہے، اس کو اپنے اوپر طاری کر کے جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے، پھر سمجھ آتی ہے. اگر نرا ایسے سمجھیں گے کہ چلو جی وہ اتوں اٹھے سکے اور چلے گئے سی مدینے. یہاں لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں سعودی عرب، مہاجر ہو جاتے ہیں، بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں. بے شک کوئی اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ماں باپ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے فالج بھی ہوئے ہوں، انہوں نے مسائل بھی ہوں. پھر بھی ماں باپ کہتے چلو پیسے تو کلدا ہی ہے نا، مال آندا ہے. اور بیویاں بھی کہندیاں پیسے کلی جا بات نہ ہی آتا، تیری کیڈی ایڈی لوڑ ہے. وہ اچھا 10 سال امریکہ چوں نہیں مڑتے، برطانیہ چوں نہیں مڑتے. وہ میرا تعلق والے بندے تھے، تو وہ والد ان کا فوت تھا، والدہ تھی. کبھی درس میں میں ان کو کہتا تھا درس میں آ جائیں، تو بہت کم وہ درس میں آئے تھے. وہ ویسے عزت بڑی کرتے تھے، تو درس میں نہیں آتے کہ جی میں نے والدہ نو دوائی دینی ہوں سویرے، والدہ نو راتی دوائی دینی ہوں. راتی کئی ویلے مینوں ادھی رات میری والدہ آواز مار دی ہے، میرے تو بغیر وہ فٹ نہیں ہے. شادی وادی ویسے نہیں سی ہوئی اس زمانے. پھر وہ کتے کوئی وزٹ ویزا لگا کے چلا گیا امریکہ کے برطانیہ. اج میرا خیال ہے کوئی 18 سال ہو گیا نہیں مڑیا. ٹھیک ہے نا. ہوں ماں نو پتہ نہیں کون دوائی دیندا ہے، انہوں راتی کون پوچھتا ہے، انہوں دوپہرے کون پوچھتا ہے. ہوں انہیں اتنے شادی بھی کر لی، لیکن انہوں اتنے ریزیڈنس نہیں ملیا، اس واسطے وہ آندا بھی نہیں گا. یعنی اگر وہ چاہے تو واپس تو آ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا واپس چلا گیا پھر میں ادھر کتنا مڑاں گا. یہ بھی ایک مہاجرت ہے. لیکن یہ مہاجرت تو ہم کرتے ہیں، ہمارے اپنے کرتے ہیں. اسی خوش ہونے ہیں چل بچہ چلے یار جاوے، اسی پچھوں مر جائیے، ساڈے جنازے تے نہ پہنچے، کچھ نہ ہوئے. لیکن کبھی ذرا یہ سوچیں کہ اللہ کے دین کے لیے جب ہم یہ میں آج بھی میں نے خیر وہ آپ سے عرض کرنی ہے. پہلے بندہ سوال کرتا کہ یار اتنے جا کے رہنا کتنے ہے، اتے کھان خون کا کی ہوئے گا، کیسا سفر گزرے گا. میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ دو. اچھا وہ ایسا نہیں چھوڑنا تھا کہ واپس آ جانا ہے. کسی کو اپنی بیوی چھوڑنی تھی، کسی بیوی کو اپنا شوہر چھوڑنا تھا، کسی کو بچے چھوڑنے تھے، کسی کو ماں باپ چھوڑنے تھے. دکان تو جس کی دکان تھی اسے دکان بھی چھوڑنی تھی، جیدہ بکریاں سی انہوں بکریاں اونٹ چھڈنے سی. اور واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. جانے کا حکم تھا، اور ساتھ یہ بات واضح طور پر تھی کہ جو ہجرت نہیں کرتا وہ پڑھے نمازاں مکے دے وچ ہی، حرم دے وچ ہی، لاکھ لاکھ نماز دا ثواب لوے، پر اللہ نو دے ایمان دی کوئی ضرورت نہیں. اور میں نے آج تک جو کچھ بھی پڑھا ہے نا، میں نے اس میں کسی ایک صحابی کا سوال نہیں سنا کہ جی کسی صحابی نے کہا ہو کہ میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں نے
ہجرت کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ کتنی دیر کی ہجرت ہوگی، یعنی واپسی کب ہوگی، یا یہ بچے پھر کبھی ملیں گے نہیں ملیں گے، یا یہاں میری دکان ہے دکان بیچ جاواں یا تالا ہی لا جاواں بھی مڑ کے آگے پھر کرنی شروع کر دیں گے، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، نکل گئے۔ یہ ہے ہجرت۔ تو فرمایا کہ فالذین ہاجروا، اور وہ جو اللہ کے رستے کے اوپر اپنے گھر بار چھوڑ دیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اللہ کی وجہ سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میری وجہ سے، یہ ہے عمل ہے۔ یہ ہم نے تو وہی سمجھا صرف نماز ہی عمل ہے، روزہ ہی عمل ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، پھر آگے وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جنگوں میں گئے تو مارے گئے۔ اچھا عجیب دیکھیں، میں نے پہلے بتایا نا اسی لیے کہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہیں نا، ورنہ تو جنگ میں جا کر بندہ غازی بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایک گھر چھڈے اور تکلیفاں برداشت کیتیاں، ہجرت کیتی، مصائب، پھر لڑے تے مارے گئے۔ بندہ کہندا یار اے اللہ نے کوئی سہارا نہیں کسی جگہ تے نہیں دیتا۔ وقاتلوا وقتلوا، اور جنگوں میں گئے تو مارے گئے، قتل ہو گئے۔ لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، میں لازماً ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا۔ یہ سیئات کی پیچھے سیئات کا ذکر ہے، دعا میں اے اللہ ہم سے ہمارے سیئات جو ہے وہ دور کر دے، یعنی ہماری برائیاں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے عمل جس کے نتیجے میں برائیاں جھاڑ دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رستے میں ہجرت، اللہ کے رستے میں گھر بار کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، ستایا جانا، اور جنگوں میں گئے تو اللہ کے رستے میں جان دے دی۔ فرمایا لا اکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کر دوں گا ان کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ وہ ہم نے تو سمجھا کہ ایویں ہی بندہ جویں کہ ٹرا جاندا ہے جڑا نا ایک کھیت تو دوسرے چ وڑ جاندا ہے، اداں ہی کتے جنت ہی ہونی ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے نا، آخر انہوں بھی جنت لبنی، سانوں بھی جنت ہی لبنی ہے، کوئی فرق تو ہوئے گا نا، لبن چ کوئی فرق ہوئے گا کوئی۔ ثوابا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے ہوگا بدلہ میری طرف سے۔ ویسے تو سارا کچھ ہی اللہ کا، لیکن اللہ کہنا میں خصوصیت نہ یہ بدلہ ان کو دوں گا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ سے بہتر بدلہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے سب سے بہتر بدلہ دینے والا۔ دیکھیں جی اس دنیا کے اندر ہم، ویسے تو ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی قیمت حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو قیمت لیتا ہے کبھی وہ جنت ہوتی ہے کبھی جہنم ہوتی ہے۔ اب یہ کوئی جا کر کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی دکان کے اوپر بیٹھتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا ایک وہ بدلہ جو ہے وہ پاتا ہے۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی پہلے سوچتا ہے کہ کہاں مجھے قیمت بہتر مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ملازمت کرنی ہے میں نے، اور مجھے خالد منیر صاحب کی آفر ہے کہ جی 15,000 آپ کو مہینے کا دوں گا، آپ میرے پاس کام کریں، اور ادھر جو ہے وہ آصف بھائی بیٹھے ہیں، ان کی جو ہے وہ آفر ہے کہ 20,000 میں، کام ایک ہی ہے، میں 20,000 دے دوں گا۔ تو کوئی بے وقوف ہے جو ان کی ملازمت کرے گا پھر ان کی کرے گا، کام بھی وہی ہے اور پیسے بھی زیادہ ہیں۔ تو جو کوئی اللہ سے زیادہ قیمت لگاتا ہے اور ہے بھی ایمان والا، تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ سے زیادہ قیمت کون لگانے والا ہے،
تو وہ کیوں نہیں جائے گا جہاں اسے اس کی زیادہ قیمت؟ ہاں اس میں یہ ایمان اگر پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر تو اسے اس قیمت کا ہی نہیں پتا نا، اس حقیقت کا ہی نہیں پتا. یہ پھر وہ غیر شعوری طور پر مسلمانی میں چل رہا ہے نا. تو پھر تو وہ غیر شعوری جو ایمان ہے پھر اس میں یہی ہے، پھر ہر جگہ کے اوپر جائے گا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی، کوئی نہ کوئی مسلط کا انسان جو ہے وہ شکار ہوگا. تو یہاں تو ساری بات ہی قربانی کی ہے. عمل کی جب بات آئی ہے تو ہے ہی ساری جو ہے وہ قربانی کی. اور قربانی بھی وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو حوصلہ توڑن والی گلاں. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں جمعہ اب بھی خیر اب بھی پڑھاتا ہوں. ایک جگہ میں وہ یہ جب افغانستان کے اوپر جب وہ حملہ وغیرہ ہوا نا تو میں مسلسل جمعہ پڑھاتا تھا. یہ موضوعات میرے وہاں خطاب میں رہتے تھے. ایک بندہ بہت بہرحال درد دل رکھنے والا تھا. تو وہ جب طالبان کی حکومت ختم ہو گئی نا تو وہ بڑے میرے پاس آیا، کہندا منیر صاحب گل نہیں بنی، تو اللہ نو تھوڑا جہا ہاتھ لاؤنا چاہیے سی. یعنی جنہ کچھ ہو گیا نا کوئی تھوڑا آسرا اللہ نو کرنا چاہیے سی، اللہ نے آسرا کیتا نہیں. یعنی ہوں اللہ کہہ رہا بھی وہ جنہ نے ہجرت کی تھی، جیڑے اپنے گھراں چوں کڈے گئے، جیڑے ستائے گئے اور وہ میرے راہ تے لڑن گئے تے مارے گئے، یہ انعام تو میں انہوں واسطے رکھے ہوئے. یہاں بات ہی قربانی کی ہے. تو جو قربانی نہیں دے سکتا یہ اس کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ قربانی وہی دے سکتا ہے جس کے اندر وہ ایمان شعوری جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.